کے بازار میں ایک تاجر تھا، وہ رومی تھا۔ اس مارکیٹ میں ایک مسلمان عورت اپنا کام لے کر، یعنی چادریں اس نے کاڑی ہوئی تھی، جس طرح آج کل عورتوں کی چادروں کے کنارے کاڑے جاتے ہیں، درمیان میں بھی پھول وغیرہ، تو وہ گرم چادر تھی، وہ لے کر بازار میں گئی، کچھ چادریں اس نے کاڑی تھی، اور جا کر اس مارکیٹ کے دکاندار سے کہا کہ بھائی میں نے یہ چادریں کاڑی ہیں، آپ یہ خرید لو۔ اس نے جو ریٹ لگایا وہ بڑا ہی تھوڑا تھا، تو اس بی بی نے کہا کہ نہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، کئی ماہ کام کیا ہے، آپ پیسے کچھ بڑھاؤ تو یہ مال خرید لو۔ اس نے پھر دوبارہ ایسی بات کر دی جس سے اس بی بی کو قدرے غصہ لگا۔ اس نے تھوڑی سی تیزی دکھائی، چونکہ وہ حکومت یہاں رومیوں کی تھی اور وہ عورت مسلمان تھی۔ اس رومی تاجر نے مسلمان عورت کے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ میرے سامنے زیادہ باتیں کرتی ہو۔ اب وہ عورت اس کی دکان سے باہر نکلی اور اونچی آواز میں اس نے کہا واہ موتاسمہ، بس یہ جملہ کہا اور وہ بیچاری روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کوئی مسلمان اس بازار میں سے گزر رہا تھا اور وہ اپنے کام سے آیا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ اس کا جملہ سنا، معتصم باللہ کا زمانہ تھا، اس نے کہا کہاں ہو تم معتصم، تمہاری بہن تمہیں مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ یہ کہا اس نے جملہ اور بیچاری چلی گئی۔ وہ مسلمان بازار سے گزر رہا تھا، اس نے قسم کھائی کہ اللہ میں اس بہن کی یہ صدا اور اس کی یہ آواز بغداد جا کر وقت کے خلیفہ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ اس نے گھر پیغام بھیجا کہ میں کسی کام سے دور جا رہا ہوں اور ان معاملات کو نپٹا لیجئے گا، میں سفر پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ سیدھا بغداد آیا روم سے، اور معتصم باللہ سے ملنے کے لیے اس کو خاصی دقت اٹھانا پڑی، لیکن باہر نہ وہ معتصم باللہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ معتصم باللہ نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، کیا کام ہے تمہارا، میرے لائق کوئی خدمت؟ اس نے کہا نہیں، خلیفہ، اسلامی خلیفہ امیر المومنین، میری کوئی ضرورت نہیں، میں روم کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک رومی نے ایک مسلمان عورت کو تھپڑ مارا تھا کسی وجہ سے، تو وہ کہہ رہی تھی واہ معتصمہ، تو میں نے قسم کھائی تھی اللہ کی کہ یہ اس کا پیغام تجھ تک پہنچا دوں گا، اور میں نے پہنچا دیا ہے۔ معتصم باللہ نے اس شخص کے چلے آنے کے بعد جرنیل اسلام کو بلایا اور فوجی جرنیل کو بلا کر کہا کہ لشکر فوراً تیار کرو۔ اس نے پوچھا خلیفہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا لشکر کو تیار کر کے پوری طرح سے مجھے اطلاع کرو کہ تیار ہے، میں بتاؤں گا کہاں جانا ہے۔ جرنیل اسلام نے آ کر بتایا کہ لشکر تیار ہے حضور۔ فرمایا کہ روم کے دارالخلافہ میں چلے جاؤ اور جا کر ان کے کیپٹل کا محاصرہ کر لو، پوری طرح اس پر قابو پانے کے بعد فصیل شہر تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائے اور پورا شہر تمہارے کنٹرول میں ہو، پھر فصیل شہر پر چڑھ کر یہ اعلان کرنا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ روم کے بازار میں ایک رومی نے ایک مسلمان عورت کو تھپڑ مارا تھا، اس رومی کو لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اور فرمایا فیصلہ تم نے نہیں کرنا، فیصلہ کرنے سے پہلے اس بہن کے بارے میں کہنا کہ وہ مسلمان عورت تشریف لائیں جن کو تھپڑ مارا گیا تھا۔ چنانچہ وہ مسلمان عورت آئی اور یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، مسلمانوں کی افواج کے روب و جلال کا یہ عالم تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا اب روم کے شہر کو پامال کر دیا جائے گا، ہمارے اموال لوٹ لیے جائیں گے اور اس ایک بدبخت کی وجہ سے ہم سب کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جرنیل اسلام نے جب اس کو طلب کیا تو انہوں نے پیش کر دیا کہ جی یہ وہ شخص ہے۔ اس بہن کو بلایا گیا، وہ بھی آئیں۔
خلیفہ نے کہا تھا کہ جنرل اسلام فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، جب وہ بہن آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ ہم تیری صدا پہ آئے ہیں، تجھے تھپڑ مارا گیا تھا، ہم بغداد سے آ گئے ہیں، اب کرنا ہم نے وہ ہے جو تو کہے گی۔ اب روم لرز رہا تھا، روم کانپ رہا تھا، اور رومیوں کے زمین پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی، اور جنرل علیہ السلام کہہ رہے تھے بہن جی آپ فرمائیں، ہم تو وہ کریں گے جو آپ کہیں گے۔ اب پورے روم کے ارباب حل و عقد اس بی بی کی جانب دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا دیکھ لیا مسلمانوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، دیکھ لیا تم نے سمجھا تھا کہ میں یہاں اکیلی ہوں، آج بتاؤ مجھے ایک تنہا سمجھا تھا؟ دیکھ رہے ہو میرے بھائی اور میرے بچے کس طرح آئے ہیں۔ جنرل علیہ السلام نے کہا بہن ہم آگے ہیں، اب اگلا اقدام ہم نے اس طرح کرنا ہے جس طرح آپ حکم فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جب اللہ کے بندوں کو کبھی غصہ آ جائے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کر دینے والوں سے پیار کرتا ہے۔ الآن نحن القادرین، یہ الفاظ پروفیسر صاحب کے تھے اور عربی کی کتاب میں بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب ہم غالب آ گئے ہیں، اور ہم جب غالب آ جاتے ہیں تو ہم بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، میں نے اس کو معاف کیا۔ جنرل علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی اس کو معاف کیا۔ کہا کہ ہم کل محاصرہ اٹھائیں گے اور واپس بغداد چلے جائیں گے، ہمارا تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا کردار، یہ ہے ہماری تاریخ۔ وہاں جا کر انہیں ذرہ برابر اذیت نہیں دی، اور اس مسلمان بہن کی آواز پر لبیک کا کہہ کر بغداد سے روم تک آئے، اور پوری طرح غالب آنے کے بعد پوچھا بہن کہو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنا غصہ پی جاتے ہیں، میں نے غصہ پی لیا اور اسے معاف کر دیا۔ جنرل علیہ السلام نے کہا میری بہن نے معاف کر دیا اور میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ لشکر کو ارتحال کا حکم دیا کہ لشکر واپسی کی تیاری کرے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی لشکر نکلتا ہے پوری طرح قابو پا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا ہوگا بغداد سے روم تک۔ یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہماری ہسٹری، یہ ہے ہمارا کردار۔ اور ہندوستان کے لوگوں کو، وہاں کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میں پاکستان کا حکمران نہیں ہوں، لیکن یاد رہے کہ میں ان اکابر کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جن کا کردار یہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ ہم نے کبھی جارحیت نہیں کی، ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بحیثیت مسلمان کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی مذہب کے علماء، کسی مذہب کے جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ پادری ہوں یا پنڈت ہوں یا گرو ہوں یا کچھ بھی ہوں، ہم نے کبھی بھی کسی مذہب کے ماہرین سے کوئی بھی زیادتی نہیں کی۔